حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی دامت نور اللہ مرقدہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ عمرہ کے لیے گئے اور جہاں قیام تھا وہاں ہم لوگ کھانا پینا بھی کرتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ ہم جو کھانا کھا کر بچے کھچے سامان پھینک دیتے تھے، مدینے کا ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ان کھانوں کو اٹھا کر اس میں سے کھاتا تھا۔ حضرت ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اس بچے کو بلایا اور پوچھا، بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ آپ چونکہ ہمارے مہمان ہیں، نبی کے مہمان ہیں، آپ سے مانگنا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ آپ نے جو کھانا بچا ہوا پھینک دیا، میں نے اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھرا اور اسی طرح میری زندگی گزر رہی ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر میں تمہیں اپنے ساتھ ہندوستان لے جانا چاہوں تو کیا تم چلنے کے لیے تیار ہو؟ اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بار میں اپنی ماں سے مشورہ کر لوں، اجازت لے لوں۔ بچہ آ گیا اور کہا کہ امی نے اجازت دے دی ہے اور میں آپ کے ساتھ ہندوستان چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوست بزرگوں، وقت گزرتا گیا اور جب جانے کی تاریخ آئی، بچہ اپنا سامان باندھ کر آیا۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اس بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے چلنے لگے۔ بچہ عجیب عجیب سوال کر رہا تھا کہ مولانا ہندوستان میں پڑھنے کے لیے اسکول اچھے ہوں گے؟ حضرت مولانا نے فرمایا، بیٹا بہت خوبصورت اسکول ہیں، بڑے بڑے اسکولز ہیں اور بہت بہترین ہیں، جہاں تم پڑھنا چاہو میں تمہارا وہاں داخلہ کرا دوں گا۔ پھر کچھ دیر جانے کے بعد پوچھا کہ مولانا وہاں کھیل کودنے کے لیے میدان ہوگا؟ کہا ایک سے ایک میدان ہے، جہاں تم چاہو جس طرح کھیل کود کرنا چاہو میں تمہارے لیے انتظام کر دوں گا۔ کچھ دیر آگے گیا اور جاتے ہوئے گنبد خضرا نظر میں آیا۔ اب بچہ پوچھنے لگا کہ مولانا کیا ہندوستان سے یہ گنبد خضرا نظر آئے گا؟ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے ہاتھ چھڑایا اور کہا، بیٹا کہ اگر یہ ہندوستان میں ہوتا تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے ہم مدینہ آتے کیوں؟ ہمیں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ محبت ہے گنبد خضرا سے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم یہاں عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ معصوم بچہ اب رک گیا اور کہنے لگا، مولانا آپ کو آپ کا ہندوستان مبارک ہو، مجھے جہاں گنبد خضرا نظر نہیں آئے گا وہ جگہ میں تھوکتا ہوں اور اس پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن مجھے گنبد خضرا چھوڑ کر جانا گوارا نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نبی کا دامن، نبی کا دامن، علماء کرام، حضرت مولانا مفتی عظمت اللہ صاحب، نعرے تکبیر۔ اللہ اللہ کیا کہنا ہے۔ تو حضرت نے یہی کہا، کاش مجھے مل جاتی جھونپڑی مدینے میں، تو خدا کی قسم مدینے کی جھونپڑی بھی، میرے مدینے کی جھونپڑی بھی محلوں سے اچھی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج میں یہاں ایک موقع پر ایک موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن دل بھائی کے اشعار نے دل چھو لیا ہے، اس لیے میں نے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہ واقعہ سنا دیا۔ میرے دوست بزرگوں، ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں کلمہ کی نسبت سے کہ ہمارا کلمہ بھی ایک ہے، آپ کا کلمہ بھی ایک ہے۔ ہمارا اور آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ، بنیادی کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کو اللہ رب العالمین نے نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 99، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار اور مستحق کون ہوگا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دل سے اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے، خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اس کو جنت میں یا قیامت کے دن میری شفاعت مل جائے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اس کلمے
کے اندر دو جز ہیں. پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ, دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. کلمے کا پہلا جز ہمیشہ ایک ہی رہا اور دوسرے جز کے اندر تبدیلی آئی ہے, ترمیم ہوئی ہے, اور وقت کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ کلمے کے دوسرے جز کے اندر چینجنگ آئی ہے. لیکن کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہمیشہ سے ایک ہی تھا اور رہتی دنیا تک کلمے کا پہلا جز وہی رہے گا. ہاں, جب نبی بدلا کلمے کا دوسرا جز بدلا. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا, ان کے وقت میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, اور حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا, ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. پھر حضرت ابراہیم کا دور شروع ہوا, ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. پھر حضرت اسماعیل کا دور شروع ہوا, ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا, کلمہ بنا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. کلمے کا پہلا جز وہی ہے, دوسرے جز کے اندر تبدیلی آئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, اور ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ رب العالمین نے اسی کلمے کے اندر نجات رکھی ہے, اسی کلمے کے اندر کامیابی رکھی ہے. اور میرے محترم بزرگ دوستو, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جددو ایمانکم, کہ تم اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہنا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا, ہم اپنے ایمان کو کیسے تر و تازہ کرتے رہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا ذکر قول لا الہ الا اللہ, زیادہ سے زیادہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اس کلمے کی عقیدت اور کلمے کی حقیقت جس کے سینے میں سما چکی تھی, جس کے دل کے اندر اس کلمہ کی حقیقت آ چکی تھی, انہوں نے زندگی دینا ان کے لیے آسان بن گیا, لیکن اس کلمہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی زمین کے اندر لٹا کر ان کے سینے پر چٹان رکھ دیا جاتا تھا, بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا تھا, اور طرح طرح کا عذاب ان کو دیا جاتا تھا. کہا جاتا تھا بلال یا تو کلمہ چھوڑ دے, پرانے مذہب پہ واپس آ جا, ورنہ اسی طرح تڑپا تڑپا کر ہم تمہیں مار دیں گے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشرکوں کے سامنے کہتے تھے احد احد, اس کلمہ کی حقیقت ہمارے دل میں آ چکی ہے, کلمہ کی عظمت سما چکی ہے, اب جان نکل سکتی ہے لیکن کلمہ کی حقیقت اور کلمہ کی عظمت دل سے نہیں نکل سکتی. نعرے تکبیر, تیرا میرا رشتہ کیا, کہیں لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. محمد کا دامن نہیں چھوڑے. علماء کرام نعرے تکبیر, اللہ اکبر. ماشاءاللہ. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دل میں اس کلمہ کی حقیقت آ چکی تھی. اب ان کے لیے زندگی دینا آسان بن چکا تھا. چنانچہ ایک خاتون کا واقعہ لکھا گیا ہے, بخاری شریف کے اندر, مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ ہے, اور حدیث نمبر 1695. ایک خاتون ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے, آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ رات مجھ سے تاریکی میں زنا ہو چکا ہے, بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے, اے اللہ کے رسول آپ اسلام کی مطابق اسلام کی حد جاری فرما دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں, صاف ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی وہم ہو چکا ہے, ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی چھوٹا موٹا گناہ کیا ہو, جاؤ اور تم توبہ کرو. لیکن وہ خاتون گھوم کر واپس آ گئی اور کہتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے, زنا جیسا عظیم جرم ہوا ہے, آپ مجھے حد جاری فرما دیجئے. اللہ کے رسول بار بار منہ پھیر رہے ہیں, لیکن وہ خاتون بار بار اقرار کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں حمل سے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہگار تم ہو, قصوروار تم ہو, لیکن تمہاری کوکھ میں یہ پلنے والا بچہ بے قصور ہے. تم جاؤ پہلے اس بچے کو جنم دو اور پھر آنا, حد جاری کر دیا جائے گا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ جب عورت گھر جائے گی اور بچے کو جنم دے گی, بچے کی مامتا آ جائے گی, بچے کی محبت آ جائے گی, اور اس کے لیے مرنا
دشوار ہو جائے گا، شاید یہ دوبارہ میرے دربار میں نہ آئے اور اب رب تعالیٰ سے توبہ تلہ کر لے۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، اس خاتون کے سینے میں کلمہ کی حقیقت سما چکی تھی، کلمہ کی عظمت آ چکی تھی۔ اب بچے کو جنم دینے کے بعد اس کو ایک کاغذ کے ٹکڑے میں اور کپڑے میں لپیٹ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ نے کہا تھا کہ بچے کو جنم دے کر آنا، میں نے اپنے بچے کو جنم دے دیا ہے، اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہیں اس حالت میں میری موت نہ آ جائے، اگر اس حالت میں موت آ جائے گی تو میں اللہ رب العالمین کے سامنے کس طرح اپنا چہرہ دکھاؤں گی، یا رسول اللہ اب آپ مجھے پاک صاف فرما دیجئے۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ بے شک تم نے اپنے بچے کو جنم دیا ہے، جنم دینے سے ہی اس کا حق ادا نہیں ہوا ہے، جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ، اس کو کھانا سکھاؤ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ خاتون واپس جاتی ہے، بچے کو چلنا سکھاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا سکھاتی ہے، اور کچھ سال کے بعد، تقریباً 2 سال کے بعد اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر لا رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا میرا یہ بچہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، پینا سیکھ گیا ہے، اے اللہ کے رسول اب آپ مجھے اسلامی حد جاری فرما دیجئے اور مجھے پاک صاف فرما دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ کے رسول نے اس معصوم بچے کا ہاتھ پکڑ کر ایک مسلمان کے حوالے کیا ہے کہ آج سے تم اس بچے کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی کفالت کرنا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ جاؤ گڑھا کھودو اور اس خاتون کو اس گڑھے میں رکھ کر اس کو اوپر سے پتھر مار کر رجم کر دو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب پتھر پھینکے جا رہے تھے، خون کا ایک قطرہ، خون کی کچھ چھینٹیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر آ کر گرا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ خالد نے کچھ غلط بات کہی ہے، گالی دی ہے اور برا بھلا کہا ہے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہا اے خالد رک جاؤ، اس خاتون کو کچھ مت کہو، بلکہ اس نے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ پورے مدینے والوں میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ رب العالمین پورے مدینے والے کو معاف فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ مرنا آسان کیوں ہو گیا، زندگی دینا آسان کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ کلمہ کی محبت سینے میں آ چکی تھی، کلمہ کی حقیقت سینے میں آ چکی تھی۔ وہ لوگوں، آج ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا۔ آج آپ دیکھو کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، فلسطین کے مسلمان بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری زندگی کس طرح پرعیش زندگی گزر رہی ہے اور ان کی زندگی دیکھیے تلوار کے سائے میں زندگی گزر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس کے باوجود آج ہم ان کی طرفداری کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ہمارے اندر بزدلی اتنی آ گئی ہے کہ ہم سامنا نہیں کر پا رہے ہیں، اور ٹی وی والوں کے سامنے، غیر مسلمانوں کے سامنے ڈٹ کر یہ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ فلسطین کے لڑاکو وہ دہشت گرد نہیں ہے بلکہ مجاہد ہے، اپنی ماں کی عزت بچانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کے تحفظ کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جنہوں نے اپنے سر پر کفن باندھ لیا، رب کعبہ کی قسم وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ مجاہد ہے، مجاہد ہے، مجاہد ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہندوستان کے جمعیت علماء ہند کے قائد صدر حضرت مولانا ارشد مدنی نوّر دامت برکاتہ العالیہ سے کچھ ٹی وی اینکروں نے سوال کیا تھا اور کہا کہ حماس کے لڑاکو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، غزہ کے مسلمانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے محترم بزرگ دوستو، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے 2 ٹوک جواب دیا اور کہا کہ ہمارے نزدیک غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، حماس کے مسلمان یہ دہشت گرد نہیں ہے بلکہ اپنے وطن کو ظالموں سے اور غاصبوں سے حفاظت کرنے کے لیے، اپنے وطن کو آزادی دلانے کے لیے انہوں نے سر پر کفن باندھا ہے، لہذا یہ مجاہد ہیں، بپلوبی ہیں۔ ان کو دہشت گرد کہنا گویا کہ ہندوستان کے ان لوگوں کو بھی دہشت گرد کرنا ہے جن لوگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور انہوں نے اپنے سر میں کفن باندھ دیا تھا۔ میرے آقا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج ہم اور ہمارے جو کچھ لوگ ہیں، خاص کر کے جو تبلیغ جماعت کے لوگ ہیں، میرے بات دوست بزرگوں، میری بات کا غلط مطلب مت نکالو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر طبقے کے اندر کچھ لوگ ہیں جو شریر ہوتے ہیں، تبلیغ جماعت کے کچھ لوگ ہیں جو جہاد کا غلط مطلب لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل جہاد 3 دن نکلنا ہے، اصل جہاد عشرے میں نکلنا ہے، اصل جہاد چلے میں جانا ہے، اصل جہاد اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ نے صحیح کہا، یہ جہاد کا لغوی معنی ہو سکتا ہے، یہ جہاد کا مرادی معنی ہو سکتا ہے، لیکن جہاد کا ایک حقیقی معنی ہے، وہ معنی ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو نچھاور کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ظالموں سے آمنے سامنے لڑنا، اسی کا نام جہاد ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، تو اس جہاد کا ایک ہی مطلب، لا یتبادر الذہن منہ الا الیہ، کہ جہاد کا ایک ہی مطلب وہ سمجھتے تھے، وہ مطلب کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ، ہاتھ میں تلوار لے کر میدان کارزار میں اترتے تھے کہ آج اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، لیکن کلمہ آج ہم بھی پڑھتے ہیں، کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے، انہوں نے اسلام کو سمجھا، کلمے کی حقیقت ان کے سینے میں اتر گئی، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی قربان کی، لیکن اسلام کو چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن اس طرف ہندوستان میں افسوس کا مقام ہے کہ وقف جائیداد کے خلاف جو ترمیمی بل قانون پاس کیا گیا ہے، اس خوشی میں کچھ مسلمان سفید داڑھی والے بشر، سر پہ ٹوپی رکھنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے والے مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں کہ وقف کے خلاف ایک قانون پاس ہو گیا۔ وہ مسلمانوں، اگر مسلمانوں کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہے، ہمدردی ہے اور اظہار ہمدردی کرنا چاہتے ہو تو خدا کے واسطے اس بل کے خلاف آپ کو آواز بلند کرنی ہے، احتجاج کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ لوگ منافق ہیں جو لوگ مسلمان کا لباس پہن کر، ٹوپی رکھ کر، داڑھی رکھ کر اور مسلمانوں کے خلاف نعرے بلند کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ کون سا مسلمان ہے؟ ان کے سینے کے اندر نفاق ہے، منافق ہے یہ لوگ، اور میرے دوستوں ان منافقوں سے بچ کر رہیے۔ اور ان منافقوں کا سردار اعظم کون ہے؟ سردار اعظم یہ نتیش کمار ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے چھوڑا بھوپا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میں بات اس طرف لے جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن بات سے بات نکل گئی ہے۔ لیکن ایک طرف آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ہمارے ہندوستان کے کچھ مسلمان وہ ہیں جو وقف کی جائیداد کے خلاف جو قانون پاس ہوا ہے اس قانون کے حق میں ہیں اور عام مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر آپ جائیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بریلیوں کا ہر طبقہ، بریلیوں کا ایک فرد علماء دیوبند کے خلاف کس طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے اور شارٹ ویڈیو بنا کر علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اور آج بھی علماء دیوبند کے کچھ ایسے چمکتے دمکتے ستارے ہیں جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان علماء کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، نہ میرے پاس علم ہے، نہ بولنے کے لیے الفاظ ہے، نہ اس طرح کی کوئی زبان ہے، لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، میں بھی تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں تاکہ علماء دیوبند کی سچائی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، جو آقا ہمارے دل بھائی ابھی اشعار پڑھ رہے تھے کہ ایک ایک ذرہ قابل احترام ہے، علماء دیوبند نے اس شعر کا حق ادا کر دیا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب حج کو گئے تھے اور وہ سارا مکہ کے سارا کی جو وادی ہے، زمین ہے، پتریلی زمین ہے، وہاں ننگے پیر چلنا کتنا دشوار ہے اور کتنا مشکل ہے، اس کے باوجود حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں چپل اٹھا کر ننگے پیر چل رہے ہیں۔ ننگے پیر جاتے ہوئے ان کے پیر پھٹ گئے، خون نکلنے لگے اور ان کے مریدوں نے کہا کہ حضرت چپل پہن لیجئے۔ کہا نہیں ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس راستے سے ہوا ہوگا۔ اگر محمد مصطفیٰ نے اس راستے سے اپنا پیر رکھا ہوگا تو قاسم نانوتوی کا گستاخ چپل اس نشان قدم پر نہیں پڑ سکتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، لیکن آج ویڈیو بنا کر علماء دیوبند کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان بدبختوں میں سے ایک ہے جس کا لقب ہے مفتی
اور پتہ نہیں انہوں نے افتاء کہاں سے کیا ہوگا, کس مدرسے سے افتاء کیا ہوگا, یا یوں ہی ڈگری حاصل کر لی ہوگی, مجھے اس کے ذات سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والے تین طرح کے لوگ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کو یا تو اللہ نے بشر کہا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر کہا. اور تیسرا طبقہ کافروں کا طبقہ ہے, کافروں نے اللہ کے رسول کو بشر کہا. اس کا سوال آپ سمجھیے, اس نے کہا کہ حضور کو بشر کہنے والے تین طبقہ ہیں, تین طرح کے لوگ ہیں. پہلا کون؟ اللہ, کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے. اور دوسرا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر کہا ہے. اور تیسرا طبقہ کافروں کا طبقہ ہے جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے. کہ آج کے دور میں حضور کو بشر کہنے والا وہ اللہ نہیں ہو سکتا, وہ نبی نہیں ہو سکتا, اور تیسرا طبقہ بچا ہے کافر, کافر ہی ہو سکتا ہے. اتنا غلط فتویٰ دیا ہے. میں آپ کو سنجیدگی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں, اس نے یہ اعتراف کیا ہے, یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا ہے. اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. بشر کہتے ہیں انسان کو, انسان عربی لفظ ہے, اور عربی انسان کے لیے دوسرا عربی کا جو لفظ ہے وہ ہے بشر. بشر کا معنی بھی انسان, انسان کا معنی بھی انسان, لیکن انسان عام طور سے ہم سمجھتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, لیکن بشر کا معنی بھی ہے انسان. میرے دوست بزرگوں, اس ظالم نے کہا, اس کا نام ہے مفتی نقیب الرحمان, اس ظالم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ کو بشر کہا ہے. اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین نے بشر کہہ دیا, اب کسی کو اختیار ہے چو چرا کرنے کا, کسی کو اختیار ہے سوال کرنے کا؟ بالکل نہیں ہے. کیوں؟ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ رب العالمین سے سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو کہا, جیسا کہا, ہمیں اس کو ماننا چاہیے, ماننا چاہیے, اقرار کرنا چاہیے. اسی کا نام ایمان ہے. جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ محمد مصطفیٰ بشر ہے, اب کسی اور کی بات آئے نہ آئے, ہمیں اور آپ کو ماننا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے کہا کہ میں بشر ہوں, اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو بشر کہا. ارے ظالم, جب محمد مصطفیٰ نے خود اپنے آپ کو بشر کہا ہے تو تجھے ماننے میں دقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ اقرار, یہ بات کس نے کہی ہے؟ محمد مصطفیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہوں. ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کو رسول ماننا ضروری ہے یا نہیں ہے میرے دوستو بزرگوں؟ اور تیسرا اس نے جھوٹ کہا ہے کہ باقی جو تیسری جماعت ہے, تیسرا طبقہ ہے, وہ کافروں کا طبقہ ہے. یا تو اللہ نے کہا یا محمد مصطفیٰ نے کہا یا کافروں نے میرے مصطفیٰ کو بشر کہا. یہ بھی جھوٹ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں, جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد آتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کس طرح بیٹھے, کس طرح انہوں نے نماز پڑھی, کس طرح سلام کیا, کس طرح لوگوں سے ملے, کس طرح تجارت کی. تو باہری دنیا, جو ظاہری دنیا ہے, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن اللہ کے رسول گھر میں جب ہوتے تھے, ان کی عادت مبارکہ کیا ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتی ہیں, ما کان بشرن, ما کان بشرن الا بشر, ما کان الا بشر, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے, انسان تھے, اپنے ہاتھ سے کپڑے سیتے تھے, اپنی بکری کا دودھ خود دوہتے تھے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جھوٹ بولا کہ کافروں کے علاوہ کسی نے اللہ کے رسول کو بشر نہیں کہا. یا تو اس کی نظر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کافرہ ہیں, یا پھر اگر ان کو مسلمان مانتے ہیں, تصور کرتے ہیں, مسلمان کا عقیدہ رکھتے ہیں, تو پھر ان کو توبہ اللہ کرنی چاہیے. ویڈیو جاری کر کے کہنا چاہیے کہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ, اس کے رسول اور کافروں کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو بشر کہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے رسول کی شان میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اور حضرت عبداللہ بن عباس, جس کو حبر العلم کہا جاتا تھا, تفسیر کا استاد تھا اور تفسیر کے اندر مہارت رکھنے والے تھے, انہوں نے بھی اللہ کے رسول کو بشر کے الفاظ سے یاد کیا ہے. میرے آقا
علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آپ دیکھیں ایک طرف ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح بربریت کی جا رہی ہے، کس طرح ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، کس طرح مسلمانوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ ہیں جو سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، علماء دیوبند کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو کافر کہا جا رہا ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی کو کافر کہا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی نہ میرے استاد ہیں، ڈائریکٹ میرے استاد نہیں ہیں، اور نہ میرے رشتے میں کوئی لگتے ہیں، اور نہ ان کے ساتھ میرا کوئی خونی رشتہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے سچ مچ اللہ کے رسول کی گستاخی کی ہوتی، خدا کی قسم ہم بھی بڑھ چڑھ کر کافر کے فتویٰ دینے میں، کفر کا فتویٰ ثابت کرنے میں آگے ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا کوئی کچھ کہا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کا اگر یہ لوگ مطالعہ کر لیتے، یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، صرف مزاروں میں جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، ان کو کتاب کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ارے یار، جنہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کافر ہیں، ان کو ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے تھا کہ اصل میں انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اسی طریقے سے ایک اور نیا طبقہ ہندوستان میں پھیل رہا ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کرتے ہیں، لیکن وہ نام نہاد اہل حدیث ہیں، اصل میں ان کا لقب ہے، ان کا نام ہے لا مذہبی، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک عام انسان ہے، امام شافعی ایک عام انسان ہے، امام مالک ایک عام انسان ہے، امام احمد ابن حنبل ایک عام انسان ہے، ہم عام انسانوں کی تقلید نہیں کرتے۔ میرے محترم دوستو، اگر ساری زندگی کوئی نماز نہ پڑھے، اس کے لیے کوئی درد نہیں ہے، کوئی چنتا، کوئی فکر نہیں ہے، اس کو نماز کی دعوت نہیں دے گا۔ اگر کوئی مسلمان مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے پیچھے لگ جائے گا، وسوسہ دے گا کہ بتا کہ تو نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مسلک حنفی کے اندر امام کے پیچھے پڑھ سورہ فاتحہ پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہ کہے گا تیری نماز نہیں ہوگی، تیری نماز نہیں ہوگی، تیری نماز نہیں ہوگی۔ ارے ساری زندگی جب وہ نماز سے بے خبر تھا، اس کو نماز کی دعوت نہیں دی ہے، اور جب وہ نماز پڑھنے لگا، اس کے پیچھے وسوسہ ڈال رہا ہے کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ تو ہاتھ کہاں باندھتا ہے، سینے پر ہاتھ باندھتا ہے یا ناپ کے نیچے یا ناپ کے اوپر؟ اگر کہے کہ مسلک حنفیہ کے مطابق میں ناپ کے اوپر ہاتھ باندھتا ہوں، وہ کہتا کہ تیری نماز نہیں ہوتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس طرح بہت سارے سوالات کرتے ہیں اور اس مسلمان کے ذہن و دماغ کے اندر وسوسہ ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میں آپ کو سنجیدگی کے ساتھ ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ اور اس حدیث کو صحیح کہنے والے کوئی حنفی عالم دین نہیں، اور حنفی عالم دین بہت سارے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، لیکن غیر مقلد کا ایک بہت بڑا شیخ الحدیث جس کا نام ہے ناصر الدین البانی، ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کا امام ہو، اس امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات ہے، یعنی الگ سے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک نقطہ کی بات سنانا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حنفیوں میں سے، علماء دیوبند میں سے، جن کا نام ہے حضرت علامہ خالد محمود دامت برکاتہ نور اللہ مرقدہ۔ انہوں نے ایک غیر مقلد سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، بحث و مباحثہ کرتے ہوئے پوچھا کہ بتاؤ کہ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، میں حنفی ہوں، مجھے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی ہے، تو میں امام کے پیچھے کس طرح پڑھوں گا؟ جب امام کہے گا الحمدللہ رب العالمین، اس وقت میں کیا کہوں گا؟ تو اس غیر مقلد نے کہا کہ تم بھی کہنا الحمدللہ رب العالمین۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ جب امام کہے الرحمن الرحیم، اس وقت میں کیا کہوں؟ کہا کہ آپ بھی کہنا الرحمن الرحیم۔ امام جب کہے مالک یوم الدین، آپ بھی مالک یوم الدین کہنا۔ امام جس طرح پوری سورہ پوری آیت پڑھتے گئے، اور کہا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس وقت میں کیا کہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ بھی کہنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو حضرت علامہ خالد نور اللہ مرقدہ نے فوراً پکڑا اور گرفت کی اور کہا کہ ارے نادان، تو کہہ رہا ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، آپ بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِين کہ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو. اب بتاؤ کہ تمہاری بات مانی جائے یا محمد مصطفیٰ کی بات مانی جائے؟ تم تو کہتے ہو امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، آپ بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہو، لیکن محمد مصطفیٰ نے کہا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اب آپ لوگ اس وقت آمین کہو. میرے محترم دوستو، کتنا فراڈ، کتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور آپ کو میں سنجیدگی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. ایک حدیث ہے رفع یدین کے سلسلے میں، یہ بات سچ ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے. رفع کا معنی اٹھانا، یدین کا معنی دونوں ہاتھ. نماز کے اندر دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، تکبیر تحریمہ کے وقت بھی اٹھاتے تھے، رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی ہاتھ اٹھاتے تھے. ایک زمانہ تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی ہے، لیکن اخیر عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین ترک کر دیا، چھوڑ دیا. لیکن غیر مقلدوں کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اخیر میں چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. انہوں نے حدیث ان کو مل گئی، کہاں حدیث صحیح ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے. ارے یار دیکھ تو صحیح، اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے اگر موت سے پہلے، اس زندگی سے پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، چند منٹ پہلے اگر ترک رفع یدین کر دیا، رفع یدین کے بغیر نماز پڑھی ہے، تو وہی اللہ کے رسول کا صحیح مسلک ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 257. اللہ کے پاک پیغمبر کے ایک صحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے فرما رہے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے صحابہ، اے میرے شاگردوں، کیا میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فقال، اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں فصلا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان شاگردوں کے سامنے نماز پڑھی. فرفع یدیہ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف پہلی دفعہ یعنی تکبیر تحریمات کرتے وقت جو ہاتھ اٹھایا تھا، دوسری بار پوری نماز کے اندر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. اور یہ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی کے اندر. حدیث نمبر بھی میں نے آپ کو بیان کر دیا 257، اور یہی حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے. اور حدیث کتنا نمبر ہے؟ 748 اور 751. اور پھر آپ مسند احمد کے اندر بھی اسی حدیث کو تلاش کر سکتے ہو 3681. اور سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1026. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. اور نماز کا طریقہ کیا ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد پوری نماز کے اندر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. اس کے باوجود، اور اس حدیث کو صحیح کہنے والے کون ہیں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کا ہر ایک حدیث کا حکم بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کہا ہے وفی الباب عن براء ابن عازب کہ عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ اس حدیث کو روایت کرنے والے براء ابن عازب وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن کہ عبداللہ ابن مسعود کی جو حدیث ہے وہ حدیث حسن کے ترجمے ہے. اور اس سے پہلے اس کے بعد حضرت احمد شاکر رحمت اللہ علیہ نے بھی اور محدث البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کر کے اس حدیث کا حکم بھی بیان کر دیا کہ یہ حدیث حسن درجے میں ہے. اور آگے اس پر کتنے لوگوں کا عمل ہے وہ بیان کرتے ہیں. وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین کے صحابہ اور تابعین کے ایک بڑی جماعت جو تھی جو اس بات پر عمل کیا کرتی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اس کے بعد کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ سفیان الثوری وَأَهْلِ الكوفہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے اور اہل کوفہ والوں کا بھی یہی ماننا ہے. میرے دوست بزرگوں، تو جن کو حدیث سے رسول سے محبت ہوگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، وہ اس حدیث کو پر غور کریں. اور رفع یدین کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر کے جو صحابہ ہیں انہوں نے کیا بیان کیا، اس بات کو بغور سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اسی طرح آج کل نئے فتوی آ رہے ہیں. بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے محدث سمجھا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور یہ کوئی غیبت کی نیت سے نہیں، اور خدا کی قسم اللہ رب العالمین اس کو غیبت کے اندر شامل نہیں کرے گا. عبد الرزاق بن یوسف جو ہزاروں غلط مسائل بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے اہل حدیث بھائی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ
کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، پتھر کی لکیر ہے، ان کی نکلی ہوئی باتیں غلط نہیں ہو سکتی ہے میرے دوست بزرگوں، لیکن آپ اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے فتوا جات کو رکھیں گے تو ان کے ہزاروں مسائل، ہزاروں فتوا جو غلط ثابت ہو جائیں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت سارے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے اندر یہ جو کمی ہے ان کمیوں کو دور کرنی چاہیے، آپس میں اتحاد ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر اتحاد کی بہت کمی ہے اور گناہ حد سے زیادہ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے یاد رکھنا وہ تمہاری کالی کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی کے اندر دری کے اندر اللہ رب العالمین فساد برپا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آج مسلمانوں پر ایک کے بعد ایک ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، مسلمان یونائٹڈ نہیں ہو رہے ہیں، مسلمان اتحاد کا ثبوت پیش نہیں کر رہے ہیں۔ آج بھی وہی پرانا فتوا کہ رشید احمد کافر، مولانا اشرف علی تھانوی کافر، قاسم نانوتوی گستاخ رسول، میرے دوست بزرگوں اس طرح باتیں کہہ کر ہمارا وقت بھی برباد کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، بخاری ہے، مسلم ہے، کوئی بھی حدیث اٹھا کر عام انسان کو سناؤ، اس سے فائدہ ہوگا، دین کا فائدہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ان کا کوئی جلسہ اور ان کی کوئی حمد و ثنا، کوئی نعت ایسی نہیں ہے جس نعت کے اندر علماء دیوبند کو گالی نہ دی گئی ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آپ کے سامنے بھی ہمارے دل بھائی نے بہترین انداز سے نعت پڑھی ہے، ناز آپ نے بھی سماعت فرمائی ہے، لیکن آپ نے ایک جملہ آپ دکھا سکتے ہو کہ بریلوی حضرات کو گالی دی گئی ہو یا کسی بھی فرقے کو یہاں نشانہ بنایا گیا ہو؟ نہیں، یہ علماء دیوبند کی شان ہے کہ ہم کسی کو تنقید نہیں کرتے، کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اگر کوئی ہمیں چھیڑے تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم چپ چاپ رہیں گے، خاموش رہیں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ اگر ہمیں کوئی کسی نے چھیڑا، ہمارے خلاف کسی نے زبان درازی کی، تو یہ اللہ کے رسولوں کی سنت ہے کہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی شاعر کہا گیا، کبھی کاہن کہا گیا، کبھی جادوگر کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اللہ رب العالمین نے بھی جواب دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر جب زنا کا الزام لگا، زنا کی تہمت لگی، تو وہ خاموش نہیں رہے، بلکہ کہا کہ اس خاتون نے مجھے ورغلایا تھا، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، تو الزام آئے تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، صفائی دینی چاہیے۔ ہم جو لڑتے ہیں، ہم جو اپنے خطبوں کے اندر، جلسوں کے اندر بریلیوں کو گھسیٹتے ہیں یا اہل حدیث کو گھسیٹتے ہیں، یہ دفاعی جنگ ہے، یہ دفاعی کوشش ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا اور حق بات لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اس لیے میں آپ کو سنجیدگی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ آج بھی ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر نے کہا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس میں سے یہ ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ آج زندگی ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن اچانک موت آئے گی، اس وقت ہم گناہ توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین کی طرف ہم مائل ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ابو داؤد کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ اریاض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فوعظنا موعظۃ بلیغہ، اور اتنا پرزور پرکشش اللہ کے رسول نے وعظ فرمائی، تقریر کی ہے، جس تقریر سے صحابہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور دل کے اندر ایک بے چینی آ گئی ہے۔ وظرفت منہ القلوب، اور اس تقریر سے صحابہ کے دل پسیج گئے، دل کے اندر ڈر طاری ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سننے کے بعد کسی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی تقریر، آپ کی موعظت اور آپ کی نصیحت سے ایسا لگتا ہے گویا کہ کسی وداع ہونے والے کی نصیحت ہے، فاوصنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم وتقوى اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، والسمع والطاعہ وان تأمر عبد حبش، اور
اور اللہ आगे फरमाया कि तुम अमीरों की बात सुनो, जो तुम्हारा अमीर है, जो तुम्हारा लीडर है, अगर तुम पर किसी को जामिन बनाया गया है, अमीर तकर्रुर किया गया है, अगर वो गुलाम भी हो, हबशी गुलाम भी हो, तब भी तुम उसकी इताअत करना, उसकी बात मानना। और फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उससे पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया फमन यइश मिनकुम बादी, कि मेरे बाद तुम में से जो जिंदा रहेगा फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, बहुत सारे इख्तिलाफात का उसको सामना करना पड़ेगा। और उस वक्त तमाम इख्तिलाफात को छोड़कर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे हिदायत याफ्ता सहाबा जो हैं उनकी सुन्नत को तुम मजबूती से थाम लेना, तो तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सुन्नतें हमें दी हैं, अलैकुम बिसुन्नती। इससे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लो, कोई गुमराह नहीं कर सकता, और मेरे सहाबा की सुन्नत को थाम लो, कोई गुमराह नहीं कर सकता। आज इतनी जुर्रत है सहाबा की सुन्नत को छोड़कर हम सहाबा को बिदअत के खिलाफ इस्तेमाल, बिदअती कहते हैं, और कुछ लोग यहाँ तक जसारत कर रहे हैं, जुर्रत कर रहे हैं, और उनकी हिम्मत तो देखिए, हजरत उमर फारूक के खिलाफ लब कुशाई कर रहे हैं, और हजरत उमर फारूक को कहते हैं कि 20 रकात तरावी ये उमर फारूक की बिदअत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, बिदअत का लफ्ज सहाबा के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, बिदअत का लफ्ज सहाबा के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। ये वो लोग हैं जिनकी नस्ल के अंदर हजरत यानी जो लोग मुनाफिक थे अल्लाह के रसूल के जमाने में, ये मुनाफिक की खानदान से नस्ल से ये है, क्योंकि सहाबा को बिदअती कहना एक तरह की गाली है। और सहाबा को गाली किसने दी थी? सबसे पहले मुनाफिकों ने। सहाबा को गाली देने वाले कौन थे? मुनाफिक थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की शुरुआत में 3 तबकों का जिक्र फरमाया। पहला तबका मुसलमानों का, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, चंद लाइन उनका जिक्र हुआ है कि मुसलमानों की सिफत यह है, मुसलमानों की खूबियां यह है, मुसलमानों की क्वालिटी यह है। और इन्नल लज़ीना कफरू से काफिरों की पहचान कराई है, और सिर्फ 2 आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिर की पहचान करवा दी। 5 लाइन के अंदर मुसलमान की पहचान हो गई, 2 लाइन के अंदर काफिरों की पहचान हो गई। और जब मुनाफिकों का तज़किरा किया, व मिनन नासि मन यक़ूलु से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू किया है, एक लंबा खींचा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके से हमें सिखाया है कि मुसलमान को पहचान ना हो, 4-5 लाइन में उसको पहचाना जा सकता है। काफिरों की पहचान आसान है, लेकिन जो मुनाफिक है वो तुम्हारे पास आएंगे हुब्बा जुब्बा कुब्बा पहनकर, हाथ में तस्बीह लेकर, सफेद दाढ़ी रखकर और कुब्बा और अमामा बांधकर, लेकिन उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तारीफ में, उनकी पहचान में एक लंबी आयतें खींची हैं। तो मुसलमानों को भी चाहिए, उलमा को भी चाहिए कि इन खद्दारों को, अहले हदीस को और उनकी पहचान को उलमा लोगों के सामने उजागर करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो उन मुनाफिकों ने सबसे पहले सहाबा को गाली दी थी। जब उनको कहा गया था मुनाफिकों से व मिनन नासी, और जब कहा गया आमिनू कमा आमनन नास व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू, जब उन मुनाफिकों से कहा जाता था कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान की तरह नहीं हो जाता। सहाबा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने कसौटी बना दिया है कि जिस तरह अगर सोने को परखना हो, पत्थर से गुजरना पड़ता है। अगर तुम्हारा ईमान खाटी है, तुम्हारा सोना खाटी सोना है, तुम्हारे ईमान के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आओ चेक कराओ सहाबा के ईमान के साथ। अगर तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान जैसा हुआ है तो तुम्हारा ईमान तो काबिल कबूल है, वरना काबिल कबूल नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम ईमान ले आओ जिस तरह सहाबा ईमान लाए, तो इन्होंने अल्लाह के रसूल के सहाबा को गाली दी थी और कहा था अनुमिनु कमा आमन सुफहा, यानी सहाबा को कहा बेवकूफ, का जिस तरह ये बेवकूफ ईमान लाए हैं हम उस तरह ईमान लाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह सहाबा की सिफारिश की है, सहाबा की तरफदारी की है। जिस वक्त मुनाफिकों ने सहाबा को गाली दी, तानो तशनी किया, सहाबा ने पलट कर वार नहीं किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब में फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। यहाँ नुक्ता की बात यह है कि सहाबा को गाली देने वाले सबसे पहले कौन है? मुनाफिक हैं। और मुनाफिक ने क्या कहा? सुफहा। सुफहा का माना बेवकूफ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पलट कर कहा कि तुम लोग सहाबा को बेवकूफ कहते हो, तुम खुद बेवकूफ हो। लेकिन अल्लाह चाहते तो कह सकते थे कि सहाबा को जिन्होंने बेवकूफ कहा वो जहन्नमी है, वो लानत
लानत का हकदार है, वो लानती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हू बहू वही लफ्ज, जिस लफ्ज के जरिए से सहाबा को गाली दी गई थी, हू बहू वही लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकों से कह दिया। यहाँ से एक कायदा पता चला है, ये गुंबद की सदा, जैसी कहो वैसी सुनो। यानी सहाबा को जो जैसा कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसी तरह की सदा आएगी। जो कहेगा कि सहाबी गुनाहगार है, अल्लाह कहेगा अरे नालायक तू गुनाहगार है। सहाबा को अगर कोई कहेगा कि बिदअती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा तू बिदअती है। सहाबा को अगर कोई कहेगा कि सहाबी ने गलती किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि तूने गलत काम किया है। और जो सहाबा को कहेगा हिदायत याफ्ता है, जन्नती है, आसमान से निदा आएगी, सदा आएगी कि तू भी जन्नती है, तू भी कामयाब है, तू भी हिदायत याफ्ता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चीजें, कि मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा, मेरे हिदायत याफ्ता सहाबा की सुन्नत को मजबूती से थाम लो। और एक मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे, उन 73 फिरकों में से 72 फिरके जहन्नमी होंगे, नाजी फिरका एक ही होगा। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, वो फिरका जो नाजी है, जो जन्नत में जाएगा, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी अता करेगा, वो फिरका कौन सा है? हुजूर ने साफ साफ जवाब दिया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, मैं और मेरे सहाबा जिस तरीके पर हैं वही कामयाबी का रास्ता है, वही कामयाब फिरका है, वही नाजी फिरका है। बाकी 72 फिरके जहन्नमी हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज बड़ी जसारत के साथ कह दिया जाता है कि 20 रकात तरावी ये उमर फारूक की बिदअत है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर नबूवत का दरवाजा खुला रहता, अगर मेरे बाद भी कोई नबी आता, नबी का सिलसिला जारी होता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उमर फारूक को नबूवत अता फरमाता। वो उमर फारूक जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर दुआ मांग मांग कर हासिल कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए अल्लाह, या तो अबू जहल को इस्लाम की दौलत से माला माल फरमा, या फिर उमर फारूक को इस्लाम की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उमर फारूक को इंतखाब फरमाया और उनको इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर, जिस रास्ते से तुम जाते हो उस रास्ते से शैतान हट जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, इतने जलीलुल कदर सहाबा, इतने बड़े सहाबा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, उसके बारे में इतनी जसारत के साथ कहा जा रहा है कि वो बिदअती हैं, वो नबी के खिलाफ उन्होंने तरावी को चालू किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, रोना आता है, दिल धड़कता है, दिल कांपता है कि अरे यार, जुबान पर कम से कम काबू तो रख लो, किसके खिलाफ तुम बोल रहे हो? और कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते उसकी नमाज ही नहीं होती है। अरे तुम्हारे इस फतवा की जद में कौन कौन आ रहा है तुम्हें पता नहीं है। तुम तो यह सोचते हो कि उलमा देवबंद हमारे फतवा के मुताबिक बेनमाजी हो जाएंगे, उनकी नमाज कबूल नहीं होगी। अरे यार, तुम अंदाजा लगाओ कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम तुम्हारे इस फतवा की इज्जत में आ रहे हैं। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सूरह फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़ते थे। अहले कूफा नमाज के अंदर इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते थे। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, सुफियान सौरी वो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ते थे, इमाम के पीछे हो। मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, लेकिन इनको तो बस फतवा देना है। उलमा देवबंद को देखा, हसद से फतवा देते हैं, तकब्बुर से फतवा देते हैं, इनादत के अंदर फंसा तब फतवा देते हैं, लेकिन उनको हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और ये बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। नमाज दो तरह की है और नमाजी भी दो तरह के हैं। नमाज कितनी तरह की है? दो तरह की है और नमाजी दो तरह के हैं। एक नमाज जो जमात से पढ़ी जाती है और दूसरी नमाज जो तन्हाई में अकेला बंदा नमाज पढ़ता है। और नमाज दो तरह की है, एक फर्ज नमाज और एक फर्ज के अलावा नमाज है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, तो उन्होंने एक हदीस जो उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, वो हदीस बिल्कुल सही है, नीट एंड क्लियर है। उस हदीस के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, सनदन बहुत बेहतरीन हदीस है। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो हदीस क्या है कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कि जिसने सूरह फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, यहाँ संजीदगी के साथ समझने की कोशिश करें कि यहाँ इमाम का लफ्ज है, यहाँ मुक्तदी का लफ्ज है। अल्लाह के रसूल ने तो ये नहीं कहा कि जो बंदा इमाम के पीछे मुक्तदी हो और मुक्तदी बनने के बावजूद सूरह फातिहा इमाम के पीछे ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होगी। ऐसी बात नहीं, अल्लाह के रसूल ने आम
بات کہی ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی ہے. تو نماز کتنی طرح کی بتائی میں نے؟ نماز دو طرح کی ہے, ایک فرض نماز اور ایک فرض کے علاوہ. اور نمازی کتنی طرح کے ہیں؟ ایک جماعت کے ساتھ پڑھنے والے اور ایک اکیلا تنہا نماز پڑھنے والے. اور تمام محدثین نے, مفسرین نے لکھا ہے ھذا لمن یصلی وحدہ, یہ حدیث اس انسان کے لیے ہے جو بندہ تنہا اکیلا نماز پڑھ رہا ہے. یعنی جماعت والی نماز کے لیے یہ حدیث نہیں ہے. اور جماعت والی حدیث کے لیے کیا ہے؟ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, کہ جس کا کوئی امام ہے اس کے امام کی قراءت مقتدیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی. میرے محترم دوستو, بس اللہ رب العالمین نے ہم سے جو بھی کہلوایا ہے ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سبھی حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے بھائی بھولے بھالے یہ ٹی وی یہ موبائل کے ذریعے سے فلاں عالم دین کی تقریر سن لی, فلاں عالم دین کا بیان سن لیا, فلاں عالم دین کہتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث 7 حدیث ہیں, اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, سینے پر ہاتھ باندھنے کی 7 حدیث سب کی سب ضعیف ہے. ایک حدیث کوئی قیامت کی صبح تک صحیح ثابت نہیں کر سکتا ہے. ہاں تمام ائمہ کے اندر اختلاف ہے, کچھ امام کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھو, کوئی کہتے ہیں اوپر باندھو, اور یہ باندھنا اولا اور غیر اولا کا جھگڑا ہے. اور یعنی کوئی کہتا ہے کہ اوپر ہاتھ باندھنا صحیح ہے, بہتر ہے, اور کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے. لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں, سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں. آپ یقین جانیے یہ لوگ آپ کو گمراہی پر لے جا رہے ہیں. اور علماء دیوبند کا ایک مقصد ہے, مقصد کیا ہے کہ ہم علماء دیوبند عوام کی زکات, صدقات, فطرات, عطیات اور دان وغیرہ لے کر ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ العزیز اس امت کو, عوام کو انشاءاللہ ہم گمراہ کی راہ نہیں دکھا سکتے. انشاءاللہ اس کو ہم سیدھا راہ ہی دکھائیں گے. میرے دوست بزرگوں, اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.